نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہم۔ برادران اسلام، ناظرین کرام، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا بس وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ ریت کے ذروں، آسماں کے ستاروں، درختوں کے پتوں، پانی کے قطروں، بلکہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر لامحدود اور بے شمار درود اور سلام ہو میرے اور آپ کے سونے میٹھے آقا حضور پرنور سید المرسلین، تاجدار کائنات، مقصود کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، حبیب کبریاء، احمد مجتبیٰ، حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی اہل بیت اطہار پر، تمام کے تمام اصحاب پر اور قیامت کی صبح تک آپ سے محبت کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی کروڑہا رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ ناظرین کرام، النور میڈیا پروڈکشن کی وساطت سے آج کا یہ اہم پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ میں گزارش کروں گا ممکن ہو تو آج کا یہ بیان از اول تا آخر سماعت فرما لیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کی ایمان کے اندر اضافہ ہوگا، عقیدے کے اندر پختگی آئے گی، عمل میں استقامت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے یہ مضمون آپ تک پہنچا رہا۔ آج کا مضمون ہے کہ مجھے تراویح کا لفظ دکھائیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں ماہ صیام کی آمد کے ساتھ ساتھ یہ لفظ بھی آپ کو سننے کو ملتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ سنتیں اور نوافل ادا کرنا کہ اسلام کی خوبصورتی، عابدین کی پہچان اور مسلمانوں کا معمول ہے۔ لیکن بعض لوگ جو جدت پسند ہیں اور روشن خیال ہیں، وہ چاہے غامدی فکر والے ہوں یا مرزا جیلمی کی فکر سے متاثر ہونے والے ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نوافل اور سنتیں بالخصوص تراویح کا کوئی ثبوت نہیں اور اس سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل ایسے لوگ عبادت کی لذت سے ناآشنا، نماز کے ذوق سے دور اور مناجات الہی کی مٹھاس سے محروم ہوتے ہیں۔ وہ کیا جانے عبادت کی کیفیت کسے کہتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ سنت، نفل اور تراویح کی ادائیگی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ جس کی اہمیت کو کم کر کے اس سے دور کرنا یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ جدید فکر کا نعرہ لگانے والے یہ سوال کرتے ہیں کہ ان غیر ضروری عبادات پر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟
تو الزامی جواب تو یہی بنتا ہے کہ آپ لوگ عبادت سے روکنے کی اتنی کوشش کیوں کرتے ہیں، جبکہ اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ غور فرمائیں۔ ایز اے مسلم میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ غور کریں، جتنی نفل نمازیں ہیں، سنتیں ہیں یا تراویح ہیں، سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ اچھے اعمال ہیں یا برے۔ معاذ اللہ، اگر اچھے ہیں اور یقیناً بہت اچھے ہیں تو اچھے اعمال کی طرف رغبت دلانا اچھا ہے یا برا؟ اس کا جواب بھی آپ یہی دیں گے کہ ضرور اچھا ہے، اور جو ان سے روکے وہ برا ہے، کیونکہ وہ نوافل سے نہیں روک رہا بلکہ وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت سے روک رہا ہے۔ ایسے شخص کو یہ توفیق تو ہوتی نہیں کہ جو لوگ غفلت میں مبتلا ہیں، عبادت سے دور ہیں، مسجد سے دور ہیں، انہیں عبادت کی دعوت دے دے۔ الٹا شیطان اسے یہ پٹی پڑھا دیتا ہے کہ جو عبادت کر رہے ہیں انہیں بھی گھیرنا شروع کر دو، اور میرا نائب بن کر، چونکہ میں تو قید میں ہوں آج کل، تم میرا نائب بنو اور انہیں یہ وسوسے ڈالو کہ بھائی کیا فائدہ ہے اتنی لمبی نماز تراویح پڑھنے کا، اس کی تو کوئی تاکید ہی نہیں۔ جو سچا مسلمان ہے اس کو تراویح کس تناظر میں دیکھنی چاہیے، اس کے لیے سب سے پہلے شعب الایمان کی حدیث نمبر 3608 آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ماہ سیام شروع ہونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے فرماتے، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت اور برکت والا مہینہ آنے والا ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر، اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی رات میں تراویح پڑھنا، قیام کرنا نفل ہے۔ اب سوچیں کہ اس فرمان علی شان کا مقصد کیا تھا، تراویح پڑھو یا نہ پڑھو؟ اس کا یقیناً یہی مطلب تھا کہ پڑھو، اور پھر یہ بات بھی یقینی ہے کہ حضور سید العابدین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی تراویح ادا فرمائی، جیسا کہ حدیث مبارک میں ہے، اور حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تراویح کا لفظ دکھائیں، ہم انہیں صرف تراویح کا لفظ نہیں بلکہ بخاری شریف کے اندر تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوری کتاب لے کر آئے ہیں، کتاب الصلاۃ التراویح۔ چنانچہ آپ یہ حدیث پاک کوٹ کرتے ہیں، حدیث نمبر ہے 1129، یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، 1129، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک رات مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے نماز پڑھی، تو لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر اگلی رات بھی آپ نے نماز پڑھی تو لوگ زیادہ ہو گئے۔ اس کے بعد تیسری یا چوتھی رات بھی لوگ جمع ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی طرف نہ نکلے، یعنی تشریف نہ لائے۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ بے شک میں نے دیکھ لیا ہے جو تم نے کیا تھا، اور تمہاری طرف نکل کر آنے کے لیے مجھے صرف اس خوف نے روکا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ اور آخری لفظ دیکھیں حدیث نمبر 1129 کے، امام بخاری فرماتے ہیں اور یہ رمضان کا واقعہ ہے، یہ رمضان کا واقعہ ہے۔ تیسرے یا چوتھے دن
تشریف نہ لانے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے دلوں میں باجماعت تراویح کی رغبت موجود تھی، لیکن باجماعت نماز کا اہتمام اس لیے نہ کیا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ اس سے تو حضور جانے جانا کی اس شان کا بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور چاہیں تو نفل بھی فرض ہو جاتے ہیں اور حضور کی ادائیں فرض بن جاتی ہیں۔ امتی ساری زندگی پڑھتے رہیں، قیامت تک پڑھتے رہیں گے، تراویح فرض نہ ہوگی۔ اگر حضور تیسرے یا چوتھے دن تشریف لے آتے اور نماز تراویح یوں ہی ادا کرتے تو تراویح نے فرض ہو جانا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ جب آیا، اگرچہ لوگ تاجدار صداقت حضرت صدیق اکبر کے دور خلافت میں بھی ہمیشہ تراویح پڑھنے کے عادی تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے باجماعت تراویح کا اہتمام فرمایا اور سارے صحابہ نے اسے پسند کیا۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2010 کے اندر یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ یہ دیکھ لیجیے۔ سب سے پہلے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تراویح کا لفظ دکھائیں، ان کے لیے بخاری شریف، صحیح بخاری، امام محمد بن اسماعیل بخاری الجعفی رحمہ اللہ تعالی، آپ کی ولادت 194 ہجری اور وصال 256 ہجری میں ہے۔ آپ تو کتاب صلاۃ التراویح لے کر آ گئے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں۔ اور حدیث نمبر 2010 آپ نے فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں باجماعت تراویح کا اہتمام کر دیا، اور ہر نئی چیز کو بدعت کہہ کے ٹھکرانے والوں کے لیے یہ زوردار تماچا ہے، بلکہ ان کے ضمیر پر دستک ہے۔ اگر اس دستک کو نہ سمجھیں تو تماچا ہے، علمی تماچا، کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نعم البدعہ ہادہ، آپ نے فرمایا یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ دیکھ لیجئے۔ کہتے ہیں جی نبی نے یہ کام نہیں کیا تو لہٰذا بدعت ہے، اور یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تراویح باجماعت ادا کروا رہے ہیں تو ساتھ کہہ رہے ہیں یہ بدعت ہے، لیکن اچھی بدعت ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ نیا طریقہ جو اسلام کے اصول کے منافی نہ ہو اور اس کی اصل ہو اسلام میں، تو وہ بری بدعت نہیں ہوتی بلکہ وہ اچھی بدعت ہوا کرتی ہے۔ ناظرین محتشم اور عشاقان مصطفیٰ سے میں گزارش کروں گا کہ تراویح پڑھنا ہمیشہ سے مسلمانوں کا معمول ہے۔ خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، سب نے تراویح پڑھی، اور اسلام کا مزاج اور ذوق وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، ائمہ دین، ائمہ اربعہ، امت کے صلحاء، صوفیاء، فقہاء اور محدثین کا ذوق تھا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تراویح کا لفظ دکھائیں، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ دراصل وہ الفاظ کے ہیر پھیر سے نہ پڑھنے پر اکسا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر بڑا ہی کرم ہے کہ مسجدوں میں دیکھیں بڑے تو بڑے بچوں تک ماشاءاللہ بڑے ذوق سے تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری جانب عورتیں گھریلو کام کاج میں بہت زیادہ مصروف ہوتی ہیں، اس کے باوجود نماز تراویح کا اہتمام کرتی ہیں۔ لیکن افسوس کہ تراویح کے منکرین میں سے کوئی یہ کہہ رہا ہے، کہاں سے ثابت ہے؟
کوئی کہہ رہا ہے یہ تو نماز ہی نہیں ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں مولوی لوگ نوافل پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں، آپ یہ بتائیں کہ ہم اس طریقے پر چلیں جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفکرین کا ہے، یا پھر تمہاری مان لیں جس کی گھر میں کوئی نہیں مانتا؟ اصل بات یہ ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ کیا کوئی امت کا فرد یا کوئی امتی یہ جرت کر سکتا ہے کہ جو کام اس کے نبی نے کیا ہو، جو کام اس کے نبی نے کیا ہو اور جس کی ترغیب دی ہو، وہ اس کام کی اہمیت کم کرنے کی کوشش کرے؟ یقیناً حضور جانا کا امتی ایسا نہیں کر سکتا۔ اٹھیے، ارادہ کیجئے، انشاءاللہ الرحمن نماز تراویح با جماعت ادا کریں گے، مسجد میں جا کر ادا کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بشارت دی ہے، اور یہ بھی صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر 2009 ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث پاک دیکھ رہے ہیں، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، نوافل ادا کیے، تراویح ادا کی، سر بسجود ہوا اللہ کی بارگاہ میں، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عبادتوں کا ذوق عطا فرمائے، سجدوں کی لذتیں نصیب فرمائے، اور نماز کے اندر خاص کیفیت، لذت، مٹھاس نصیب فرمائے، ایمان کی حلاوت عطا فرمائے۔ بے ادبوں کی صحبت سے بچیے، ان کی تقریریں سننے سے بچیے، بد عقیدہ لوگوں کے سائے سے بھی بچیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ۔